کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سے سورۃ عبسہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اس کی تخلیق سے لے کر اس کی وفات تک، زندگی سے لے کر موت تک، جو درمیانی زندگی ہے، درمیانی حصہ ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے عالم دنیا میں جو انعامات کیے ہیں ان کا ذکر کیا، جن کو سمجھنا، جن کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عام فہم انسان بھی جو بالکل کم تعلیم یافتہ ہو یا بالکل ان پڑھ ہو، وہ بھی یہ نعمتیں سمجھ سکتا ہے، ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلا لما یقض ما امرہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کا شکوہ کیا کہ میں نے جب اس کو بنایا، نطفے سے بنایا، دنیا میں آنے کے راستے آسان کیے، اس کو نعمتوں سے نوازا۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اندھیروں میں تھا، 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اس جھلی کا اندھیرا تھا جس کے اندر یہ تھا۔ میں نے وہاں اس کی خوراک پہنچائی، اس کو آکسیجن پہنچائی، سب انتظامات اس کے لیے میں نے کر دیے۔ پھر یہ انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا، میں نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، اس کی ماں کی دل میں محبت ڈالی۔ یہ کوئی پڑھ لکھ کے نہیں آیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ بھوک لگے کیا کرنا ہے، پیاس لگے کیا کرنا ہے، پانی کیسے مانگنا ہے، کھانا کیسے مانگنا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہو، درد ہو، دکھ ہو، میں نے کسی کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے۔ یہ تو بالکل محتاج تھا کہ یہ نہ ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا سکتا تھا، نہ پاؤں سے چل کے جا سکتا تھا، نہ زبان سے کسی کو بلا سکتا تھا، نہ انگلی کے اشارے سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں نے صرف اس کو ایک سبق پڑھا کے بھیجا۔ وہ سبق کیا تھا کہ میں نے اس کو رونا سکھایا، اور میں نے کہہ دیا میرا بندہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی بھوک ہو، پیاس ہو، رونا تیرا کام، تیری ماں کو بے قرار کر کے تجھ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف تھوڑا سا رو دیا کر، تیری ماں کو اتنا بے قرار کر دوں گا جب تک تیرے پاس نہیں آئے گی اسے چین نہیں آئے گا۔ ان انعامات کا، احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، بچپن گزار گیا، لڑکپن گزار گیا، جوان ہو گیا، اب تو اللہ کے ان انعامات کو، احسانات کو یاد کرتا اور سجدہ شکر بجا لاتا، سر بسجود ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے بھی صحیح کہ یار تھوڑا دین بھی سیکھ لو، نماز بھی پڑھ لو، ذکر بھی کر لو، اللہ اللہ بھی کر لو، کوئی تبلیغ میں بھی چلے جاؤ کچھ دن، تو آگے سے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ یار سارا دن اللہ اللہ کریں، سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، یا کوئی روٹی روزی بھی کمائیں، کوئی دکانداری بھی کریں، کوئی کاروبار بھی کریں، کوئی جاب بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کتنا ناشکرا ہے تم، کتنا ناقدرہ ہے تم، کہ ماں کے پیٹ میں وہاں تیری کیا تعلیم تھی، کون سی جاب تھی، کون سا کاروبار تھا، کون سی فیکٹری تھی، وہاں تو تیرا میں نے خیال رکھا۔ اندھیروں میں جو اللہ اندھیروں میں رزق، روزی، آکسیجن، ہوا، خوراک پہنچاتا رہا، وہ سورج کے اجالے میں، روشنی میں تجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ کبھی سوچ تو صحیح۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو سبق پڑھا کہ اللہ نے بھیجا۔ آج جب جوان ہو گیا،
آج شکر کرنے کی باری آئی، عبادت کرنے کی باری آئی، فرما برداری کرنے کی باری آئی، اس کے در پہ جھکنے کی باری آئی، تو آج تجھے یہ باتیں یاد آ گئی کہ سارا دن نمازیں پڑھیں یا روٹی روزی کمائیں، سارا دن نمازیں پڑھیں یا کوئی اور کام بھی کریں، سارا دن اللہ اللہ کریں، چلے 4 مہینے لگاتے رہیں یا کوئی اور کام بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تجھے یہ باتیں یاد آئیں، ذرا دیکھ تو صحیح، میں نے ماں کے پیٹ میں خیال رکھا، ماں کے پیٹ سے بہر آیا، پھر بھی تجھے میں نے سبق پڑھا کے بھیجا، آج تو جب جوان ہو گیا پھر بھی میرے احسانات دیکھ، میرے انعامات دیکھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ میں نے اس کے کھانے پینے کے لیے کیسے پھل پھول اناج اگا دیے، لگا دیے، اور کتنی رحمتوں کی برسات اس پہ کر دی۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرماتے ہیں اس کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے بادلوں میں پانی بھرا، پھر ان کو اوپر لے گئے، پھر ان کو عجیب انداز سے برسایا، خوبصورت انداز سے، کہ ایسے نہیں برسایا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا پانی آ جائے اور یہ ڈوب کے مر جائیں، غرق ہو جائیں، اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، مشقت کا باعث بنے، یہ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ خوبصورت جب بارش برستی ہوئی یہ دیکھے تو اس کو لطف آئے، اس کو مزہ آئے، یہ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے اور میری کبریائی کے ترانے سنائے۔ جب وہ پانی برسا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو نرم بنایا، اس کو چیرا، اس کو پھاڑا، اس کے اندر پانی چوسنے کی صلاحیت پیدا کی، پانی جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کی تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، پانی اس کے لیے رحمت بننے کی بجائے زحمت نہ بنے۔ پھر جب بارش بھی برسائی، زمین کو بھی چیرا، ہموار کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس نے زمین کے اندر جب بیج ڈالا تو اس سے ہم نے غلہ اگایا، گندم اگائی، جو اگائی، باجرہ اگایا اس کے خوراک کے لیے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اگائے جو غذا کا بھی کام دیتے ہیں، تلذذ کا بھی کام دیتے ہیں، وَقَضْبًا، ترکاری، مختلف سبزیاں اس کے لیے پیدا کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون پیدا کیا جس کا تیل بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو یہ بطور سالن کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کی لکڑی بھی بہت مفید ہے، وَنَخْلًا، اور کھجور میں نے اس کی خوراک کے لیے پیدا کیا، جس کو پورا سال یہ خشک کر کے بھی کھا سکتے ہیں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات مختلف چیزوں کے پیدا کی، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ جات انسان کے لیے پیدا کیے، وَأَبًّا، اور چارہ پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا ان ساری چیزوں کا؟ متاع لکم، میں انسان تیرے فائدے کے لیے، یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنایا، اس کے اندر کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری خدمت کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، اور جانوروں کے فائدے سے مراد اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے کہ جانوروں کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، تم پیتے ہو، جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو، جانوروں کے اوپر سواری تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ تو صحیح، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے لیے میں نے کیا کچھ کیا۔ میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ تو دنیا میں غرق ہو جا، سارا دن لگا رہے، صبح شام کماتا رہے، رات کو گنتا رہے اور جانوروں کی طرح سوتا رہے، زندگی گزار دے، اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تیری تخلیق کا مقصد، تجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد میں نے قرآن میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا بندہ پوری کائنات میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کی، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج تیری خدمت کے لیے، یہ چاند تیری خدمت کے لیے، ستارے تیری خدمت کے لیے، یہ کائنات کی ہر چیز تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں، اللہ کو پائیں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔